عید الفطر اما فاطمہ کے ساتھ۔ اما فاطمہ نے بہت خوشی سے کہا، انشاءاللہ اگر چاند نظر آ گیا تو کل عید الفطر ہوگی۔ انہوں نے اپنے عید کے تحفوں کے ڈبے پیک کر لیے تھے۔ ریٹ ٹیٹ ٹیٹ، دروازے پر دستک ہوئی۔ اما فاطمہ نے اپنی جھولنے والی کرسی سے ہو کر کہا، اندر آ جائیں۔ السلام علیکم اماں۔ یہ ان کے بڑے بیٹے عبداللہ اور ان کے پوتے پوتیاں تھے جو مسجد سے واپس آئے تھے۔ وعلیکم السلام، اما فاطمہ نے جواب دیا۔ بچے دوڑ کر اما فاطمہ کے پاس گئے اور ان کے گلے لگ گئے۔ ماشاءاللہ اماں، عبداللہ نے کہا، گھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ نے اپنے عید کے ڈبے سب پیک کر لیے ہیں؟ اما فاطمہ مسکرائیں، الحمدللہ، میرے سارے ڈبے تیار ہو گئے ہیں۔ سب گھر کو صاف کرنے اور اس کی سجاوٹ میں بہت مصروف تھے، عید کے مبارک دنوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ عبداللہ پوچھنے لگے، کیا کوئی کام رہ گیا ہے جو میں کرنے میں مدد کر سکوں؟ اما فاطمہ نے تھوڑی دیر سوچا۔ عامر کہنے لگا، اما فاطمہ، عید کی روشنیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم ڈیڈی کے ساتھ مل کر ان کو باہر لٹکا دیں؟ اما فاطمہ ہنسنے لگی، ہاں بالکل، وہ میز کے نیچے ڈبے میں رکھی ہوئی ہیں۔ بچوں نے عید کی روشنیاں کھڑکی پر اور درخت کے ارد گرد لپیٹنے میں اپنے ابو کی مدد کی۔ ماریا کہنے لگی، سبحان اللہ ڈیڈی، یہ کمکمے رات کو کتنے خوبصورت لگیں گے۔ عامر نے بہت جوش سے کہا، مجھے امید ہے کہ کل عید ہوگی۔ اماں کے پاس عید پر ہمیشہ کتنے سارے سرپرائزز ہوتے ہیں۔ اما فاطمہ کے عید کے ڈبوں میں ہمیشہ بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک باکس میں وہ پیسوں کے چھوٹے چھوٹے بیگ رکھتی ہیں اور اس کو گھر میں کہیں چھپا دیتی ہیں، اور ان کے پاس ہمیشہ ایک جار بھی ہوتا ہے جس میں سکے رکھے ہوتے ہیں، جس کو وہ اپنے صحن میں کہیں پھیلا دیتی ہیں ان سکوں کو۔ پھر بچے جلدی سے بھاگ کر ان سکوں کو اور پیسوں کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ دوسرے ڈبے میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں مٹھائیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اما فاطمہ ان کو گھر میں جگہ جگہ لٹکا دیتی ہیں اور بچے ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان تھیلیوں کو اتار لیتے ہیں اپنے لیے۔ تیسرے ڈبے کے اندر ہلال کی شکل کا ایک پینیاٹا ہوتا ہے، اور چوتھے ڈبے کے اندر ایک سرخ رنگ کا پیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اما فاطمہ کی سب سے پسندیدہ کھیل ہے۔ سارے بچے ایک دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور عید کے گانے گاتے ہیں، اور اما فاطمہ تالی بجاتی ہیں، اور جب وہ تالی روکتی ہیں تو بچے رک جاتے ہیں۔ جس کے پاس وہ پارسل ہوتا ہے وہ اس کی ایک تہہ کو کھولتا ہے اور اس میں سے ایک سورہ کا نام نکالتا ہے، قرآن کی ایک سورت کا نام نکالتا ہے۔ جس بچے نے وہ پارسل پکڑا ہوتا ہے وہ اس سورہ کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور ایک انعام جیت جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کھیل جاری رہتا ہے اور بچے ایک ایک کر کے اس کی تہوں کو اتارتے جاتے ہیں۔ جس کے پاس سب سے آخر میں جا کر یہ گفٹ پہنچتا ہے وہ اس کی
کاغذ کی تہ کو اتارتا ہے اور اندر سے اس کو ایک بہت خوبصورت قرآن کی کاپی ملتی ہے جو کہ اس کا تحفہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے لیے رکھ لیتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈبہ جو ہے اماں فاطمہ کا، اس میں وہ غریبوں اور بیماروں کے لیے پیسے رکھتی ہیں. پیسے، کپڑے اور کچھ تحائف بھی وہ رکھتی ہیں. جب عبداللہ نے روشنیاں لٹکا لیں تو اماں فاطمہ بولی، تو انہوں نے اماں فاطمہ کو بتایا کہ مسجد میں تمام مسلمان بہن بھائی غریبوں، یتیموں اور بیماروں کے لیے عید کے تحفے دینے کی تیاریاں کر رہے تھے. کیا میں آپ کا ڈبہ بھی لے جاؤں؟ اماں کہنے لگی، ہاں بہت مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیراً. دوپہر میں اماں فاطمہ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر وہ اپنی جھولنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں اور اپنی تسبیح پر ذکر کرنے لگیں، بہت نرمی سے، آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. پھر اماں فاطمہ نے اپنی عید کے لیے کھانے کی فہرست بنائی جس میں کباب، سموسے، جلیبی، مرغی اور چاول، پیسٹریاں اور بسکٹ شامل تھے. الحمدللہ، اماں فاطمہ نے کہا، بے شک تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں جس نے ہمارے گھر کو نعمتوں سے بھر دیا ہے. اب تقریباً مغرب کا وقت تھا اور روزہ کھولنے کا وقت ہو رہا تھا. اماں فاطمہ کی بہوئیں شگفتہ، ساجدہ اور زہرا روزہ کھولنے کے لیے کھانوں کی تیاری میں مصروف تھیں. السلام علیکم، ان کے پوتے پوتیاں خوشی سے چہکتے ہوئے بولے جب وہ کھانے کے کمرے میں داخل ہوئیں. اماں فاطمہ نے مسکرا کر ان کو جواب دیا، وعلیکم السلام، میں نے باہر عید کی روشنیاں دیکھی ہیں. انشاءاللہ ہمارے تمام دوست اور پڑوسی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور لطف اندوز ہوں گے عید کے دن. نیچے انہوں نے ایک دسترخوان بچھا دیا تھا زمین پر اور سب اس پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے. ایک بڑی پلیٹ میں کھجوریں رکھ دی گئی تھیں اور درمیان میں پانی کا جگ اور گلاس رکھ دیے گئے. سب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے اور روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرنے لگے. سب نے اپنی اپنی کھجور لی، روزہ کھولا اور پانی پیا. پھر وہ سب اٹھے اور مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے. لڑکے مسجد چلے گئے جبکہ لڑکیوں نے اماں کے ساتھ مل کر نماز ادا کی. نماز ختم کرنے کے بعد کھانا لایا گیا اور سب نے خوشی سے کھانا کھایا. تھوڑی دیر کے بعد بلال اور ناصر مسجد سے واپس آئے. بلال بہت جوش سے بولا، اماں کل عید ہے، چاند نظر آ گیا ہے. اماں فاطمہ خوشی سے بولی، الحمدللہ. شگفتہ بھی تیزی سے بھاگتی ہوئی بولی، سبحان اللہ، مجھے جلدی سے اپنے عید کے کھانوں کی تیاری شروع کرنی چاہیے. بچے تالیاں بجانے لگے اور ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے. ان سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرح کل آ جائے اور اماں فاطمہ کی عید کی پارٹی شروع ہو. مسارہ نے بہت جوش سے اماں سے پوچھا، اماں کیا ہم کل صبح سویرے مسجد جائیں گے اور جاتے ہوئے اپنی تکبیرات بولیں گے راستے میں؟ اماں نے کہا، ہاں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوں گے جب وہ ہمیں اپنے نام کی بڑائی بیان کرتے ہوئے سنیں گے.
उस रात अम्मा फ़ातिमा की सारे ख़ानदान ने काफ़ी देर तक ईद के कपड़ों और खानों की तैयारी की। अम्मा फ़ातिमा अपने कमरे में गईं, उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ी और जल्द ही सोने का वक्त हो गया। अम्मा फ़ातिमा थक गई थीं लेकिन बहुत खुश भी थीं। आखिरकार ईद का दिन आ गया था। अम्मा फ़ातिमा हमेशा अपने घर में ईद को खुशामदीद कहते हुए बहुत खुश होती थीं। तमाम रात वो ईद के ख्वाब देखती रहीं। आखिरकार फजर का वक्त हो गया। अम्मा फ़ातिमा उठी, उन्होंने अपनी खूबसूरत दुआ पढ़ी, फिर वज़ू किया और फजर की नमाज अदा की और ज़िक्र किया। कुछ घंटों बाद ही वो लोगों को मस्जिद से वापस आते हुए देख सकती थीं। जल्द ही अम्मा फ़ातिमा और उनकी सारी फैमिली मस्जिद जाने के लिए तैयार हो गई। सब तकबीरात पढ़ते हुए जा रहे थे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोपहर के वक्त घर बच्चों से भर गया। सबसे पहले अम्मा फ़ातिमा ने बच्चों के साथ मिलकर हम्द और नात पढ़ी। फिर वो अपना बड़ा सा पार्सल लेकर आईं जिसके अंदर कुरान तहों में छुपा कर रखा हुआ था। एक छोटे से बच्चे जिसका नाम उसामा था, उसने कुरान जीत लिया और वो अपने मुस्कुराती हुई चमकदार आँखों के साथ बोला, अम्मा शायद मैं हाफिज़े कुरान बन जाऊं। अम्मा मुस्कुरा कर बोली, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे। बाद में बच्चों ने पैसों की थैलियों और सिक्कों की तलाश शुरू की। वो घर में इधर उधर हर तरफ भाग रहे थे, हंस रहे थे और चीख रहे थे और घर बच्चों की खुशी भरी चीखों से भर गया था। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। हफ्सा ने सबसे ज़्यादा पैसों की थैलियाँ ढूंढ ली और वो कहने लगी, मैं इनमें से आधी मस्जिद के सदका बॉक्स में डालूंगी। अम्मा ने कहा, माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छी बच्ची हैं हफ्सा। अगर आप गरीबों की मदद करेंगी तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। अब पिनियाटा खोलने का वक्त था। वो हिलाल की शक्ल का एक गिफ्ट से भरी हुई जो चीज़ थी जो उन्होंने दरख्त के ऊपर लटका दी थी। अब्दुल्ला ने उसे दरख्त के ऊपर लटका दिया था। बच्चों ने बारी बारी पिनियाटा के ऊपर छड़ी से मारा। अम्मार पहला बच्चा था जो उसमें सुराख करने में कामयाब हो गया। फिर मरियम और मुस्लिमा ने उस सुराख को और बड़ा कर दिया। आखिर में हमज़ा ने बॉक्स को तोड़ दिया। सब चिल्लाए, अल्लाहु अकबर, और गिफ्ट्स और स्वीट्स नीचे गिरने लगी। बच्चे जल्दी से इकट्ठे हो गए और ज़मीन से अपने अपने तोहफे इकट्ठे करने लगे। जल्द ही असर का वक्त हो गया। अम्मा सब मेहमानों को लेकर मस्जिद गईं और नमाज अदा की। जब वो सारे वापस आए तो बच्चों ने अपनी अपनी मिठाइयों की छोटी छोटी थैलियाँ इकट्ठी कर लीं और जो कि घर में जगह जगह दीवारों और छत पर सजी हुई थी। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अम्मा फ़ातिमा बोली, अस्सलामु अलैकुम, अंदर आ जाएं। ये डॉक्टर सिद्दीकी थे जिन्होंने गुब्बारों का एक बहुत सारे गुब्बारे पकड़ रखे थे और उनके साथ आंटी कनीज़ थी जिनके हाथ में रसमलाई का बहुत बड़ा बर्तन था। वो भी मुस्कुरा कर बोले, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। सब बहुत खुश थे आंटी कनीज़ को देखकर। वो मोहल्ले में सबसे अच्छी रसमलाई बनाती थीं। डॉक्टर सिद्दीक ने रंग
बिरंगे गुब्बारे सब बच्चों को दिए और बड़े सब अपनी अपनी बारी पर रसमलाई लेने लगे। जल्द ही घर जाने का वक्त हो गया। बच्चे बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत मज़ा किया। उन सबको ईद अम्मा फ़ातिमा के साथ मनाकर बहुत मज़ा आया। उन सबको बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने कहा कि हमें अम्मा फ़ातिमा के साथ ईद मनाकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे अम्मा फ़ातिमा के गले लगे और उनका शुक्रिया अदा किया। जज़ाकल्लाह खैरन अम्मा, मुस्लिमा ने कहा, ये सबसे बेहतरीन ईद थी। बरकल्लाह फ़ीकुम, अम्मा मुस्कुराईं। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको इसी तरह खुशियों भरी ईदें नसीब करें।